یونٹی کیسے آئے گی مسلمانوں میں؟ یونٹی صرف ایک یاد رکھیے گا، اچھا سوال ہے، یونٹی کبھی بھی نہیں آتی کسی دو بندوں میں جب تک کہ ان کا پرپز الائن نہیں ہوتا. تو یونٹی اصل میں پرپز پہ آتی ہے، دو بندوں میں نہیں آتی، یاد رکھیے گا. اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے دو بندے اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ سمجھیں. میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں کہ 10 مزدور سڑک پہ مزدوری کر کے سڑک بنا رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ کومل. جی، 10 مزدور، اتنے میں بس آتی ہے اور بس کا ڈرائیور کنٹرول میں نہیں ہے، بس کو نہیں چلا رہا. 10 مزدور سڑک بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 کے 10 مزدوروں کو خطرہ ہے جان کا، اچانک بس آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو کون سا مزدور کس کو بچائے گا؟ کوئی تو اسٹیپ لے گا نا. یس. کوئی نہیں لے گا نا، ہر کوئی اپنے آپ کو بچائے گا. معجزہ بھی ہو سکتا ہے، کیا پتہ کسی کے دل میں اتنی ایمپتھی ہو کہ وہ اپنی جان دے دے دوسروں کے لیے. پھر یونٹی ایسے بھی آ سکتی ہے. یہ ایک آنسر بھی ہے جو کہ میں نے سوچا نہیں ہے. بالکل یہ آنسر تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے. تو یونٹی کیسے آئے گی؟ معجزہ بھی ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی ہے، معجزہ بھی ہو سکتا ہے. ہم مسلمان ہیں، مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کن کہیں اور سب مسلمان یونٹی پر ہو تو سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. درست جواب درست ہے آپ کا. نہیں، میرا کہنے کا مقصد کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو کوئی ایک تو بس تو چھوٹا سا معاملہ ہے اس وقت. تو ہم پہ ہر عذاب آئے تو معجزہ بھی ہو سکتا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی جان بچانے میں، کوئی کسی کی، ہم سب ایک دوسرے کی جان بچانے شروع کر دیں. کون آپ نے یہ سوال کیا تھا اور آپ نے اپنے ہی سوال کو ٹوسٹ کر کے کہہ دیا معجزہ تو ہو سکتا ہے. تو معجزہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے یونٹی میں آ جائیں. کومل جی. سو 99% چانس یہ ہے کہ ہر مزدور ہر انسان اپنی اپنی جان بچائے گا نا. جی، ہم بھی سب اپنی ہی جانیں بچا رہے ہیں. بالکل. ہاں. trying get to see where I'm coming from. میں کچھ مقصد اچیو کرنا چاہ رہا ہوں کہانی میں، مزدور اور بس ڈال کے. سوچیں تو صحیح. ٹھیک ہے، تو جس سے یس آگے لوگ سیکھ جائیں گے نا. ہاں بولے، ہاں اپنی اپنی جان بچائے. آپ کو یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کسی کی کہانی میں، میری کہانی ہے نا، سمجھ لیں تو میری کہانی میں رہ دے. تو ہر مزدور اپنی اپنی جان بچائے گا. ٹھیک ہے. جی بالکل. کیونکہ سڑک بنانا اتنا بڑا مقصد نہیں ہے کہ جس کے لیے میں کسی کی جان بچاؤں. اوکے سمجھ رہے ہیں؟ جی. اب جن مزدوروں نے اپنے اپنے بچوں کے لیے وہ سڑک بنانے کی مزدوری لی ہوئی ہے، ان کے بچے لے آتے ہیں، تب بس کو لے آئیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے کود پڑیں گے بس کے آگے. یس، چانس تو یہی ہے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کو بچانا زیادہ بڑا پرپز ہے. ایسا ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یونٹی کے اوپر فارمولا دیکھ لیں کیسے خود ہی کوشچن بن رہی ہے. سو اگر مسلمان ایک پرپز کے اوپر سب کو پہچاننا شروع کر دیں کہ یہ مسلمان میرے پرپز کے لیے، یہ بھی مسلمان ہوا، اور اس کے پرپز کے لیے میں مسلمان ہوں، اور میں اپنا ایمان اس کے پرپز کے لیے بچا رہا ہوں اور یہ میرے پرپز کے لیے بچا رہا ہے. جی. یس، ہم سب کا اصل میں ایک ہی پرپز ہونا چاہیے نا. بالکل. ہاں، تو جب ہم ایک پرپز کے اوپر لائن ہوں گے تو جتنی مرضی بس آئے، ٹرین آئے، ٹینک آئے، امریکہ آئے، انڈیا، اسرائیل آئے، ہم سب ایک دوسرے کو بچا رہے ہوں گے. بالکل. یس. تو اس لیے پرپز کی ٹریننگ دیں گے تو یونٹی آ جائے گی. پیسے بنانے کی ٹریننگ دیں گے یا شادی کرنے کی ٹریننگ دیں گے یا اپنا گھر بچانا ہے، اپنی بیوی کو بچانا ہے، اپنی امی کو بچانا ہے، تو اسلام کی بجائے آپ بس کے آگے لوگوں کو دھکا دینا شروع کر دیں گے کہ تو مر جا، کیونکہ تو مرے گا تو مالک مزدوری زیادہ دے گا مجھے سڑک بنانے کی. سمجھ رہی ہیں؟ تو پیسے اگر مقصد ہوگا تو آپ بچائیں گے نہیں، دھکا دے کے اگلے مزدور کو پھینک دیں گے آگے کہ یہ کم مزدور ہوں گے تو زیادہ پیسے آئیں گے میرے پاس. یعنی کہ ہمارے دلوں میں مال اور اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ چکی ہے. اس وجہ سے ہم ایک پرپس پر نہیں آ رہے. مطلب ہمارے اپنا مال اور اولاد زیادہ عزیز ہے ہمیں باقی چیزوں سے. یہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ کے سوال کی لینز کے اندر یہ جملہ فٹ نہیں آ رہا. اس کو فٹ کرتے ہیں کیسے
کہ مجھے اپنے مسلمانوں سے اللہ کے لیے محبت نہیں ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. جی اس لیے میں کسی مسلمان کا محافظ نہیں رہا. بالکل. تو جب بھی بس آتی ہے میں یا تو خود سائڈ پہ ہو جاتا ہوں, یا سائڈ پہ جگہ نہ ملے تو ایک اور مسلمان کو زبردستی جو میرے سے کمزور ہے پکڑ کے بس کے آگے پھینکتا ہوں تاکہ اس کی جگہ پہ میں کھڑا ہو جاؤں, بچ جاؤں. ایسا ہی ہوا. یا سو ہمیں یہ پتا یونٹی توڑتے کیسے ہیں, تو ایگزیکٹلی یہ بھی پتا چلے گا یونٹی بناتے کیسے ہیں. بالکل. بس اور ہمیں ہمیشہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپلائی کیا ہے, یہ رول اپلائی کیا گیا ہے مسلمانوں پر, ڈیوائڈ اینڈ کنکر. اس وجہ سے ابھی تک ہم ڈویژن میں ہیں. جی جی کیا تو کانفلکٹ ڈیوائڈ ڈال تبھی دو ہوتے ہیں نا آپس میں. اصل میں نہیں کانفلکٹ نہ ڈالو, پرپز الگ الگ کر دو, اس کو ڈیوائڈ اینڈ رول بولتے ہیں. ان لوگوں کے پرپز الگ الگ کر دو, ٹھیک ہے. جی تھینک یو. یا تھینک یو. جی ہم نا میں کسی کو انمیوٹ کیوں نہیں کر سک رہا ہوں؟ سر آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی لاسٹ کوشچن. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ یونٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہاؤ ٹو بیکم ون نیشن, کہ کون سے وہ فیکٹرز, وہ ایلیمنٹس, وہ اسٹینڈرڈس ہیں جن کو فلفل کرتے ہوئے ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ وی آر لائک اے باڈی, کہ جس میں اگر ایک جگہ پہ پین ہوگا تو ہم سب اس چیز سے کو فیل کر رہے ہوں گے. اور مسلمان تو ہمیشہ سبھی کا ایک ٹھیکہ لے کے آتا ہے, سب کی ذمہ داری لے کے آتا ہے. مسلمان کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک مائنیوٹ سے, ایک مایوپک سے ویژن کے ساتھ چل رہا ہو, کہ جس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ اگر کوئی بگر چینج آئے گا تو وہ اس میں پارٹ پلے نہیں کرے گا. مسلمان تو وہ ہے جو پوری انسانیت کی ذمہ داری لیتا ہے, ہر چیز کی ذمہ داری لیتا ہے. ناٹ ایون دوٹ کہ آپ مسلمان ہو, آپ نہیں ہو, وہ انسان کو, وہ اللہ کی مخلوقات کو اپنا ایک پرائم آبجیکٹیو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور مسلمان تو وہی ہے جو دوسروں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی ذہانت, اپنے انٹلیکچولیزم کی وجہ سے, اپنے انٹلیکٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے ہو کہ جو آپ کے اس چیز میں زیادہ اسکل سیٹ نہیں رکھتے ہیں, تو پھر آپ کے اس انٹلیکچوئل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ اپنے لیے یہ کینسر ہو, آپ اسلام کے لیے یہ کینسر ہو کہ آپ اپنے انہی لوگوں کو دور کر رہے ہو جنہوں نے آپ کا ساتھ دینا ہوتا ہے. آپ اپنے بھائیوں کو ہی دور کر رہے ہوتے ہو, کیونکہ اللہ نے ہر بندے کو ایک الگ اسکل سیٹ دیا ہوتا ہے. کوئی اچھا بول سکتا ہے, کوئی اچھا لکھ سکتا ہے, کوئی اچھا پڑھ سکتا ہے. تو یو ہیو ٹو بول آر ٹیم, کہ جس کی وجہ سے آپ سب کو ساتھ لے کے چل سکو. اکیلے میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو, اکیلے میں تو آپ ایک اینٹی ہو, اور اینٹی جو ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے بندوں کہ جب تک وہ اپنے ایک کراؤڈ کے ساتھ نہ چل سکے. خاص کر ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں وہاں پہ تو ڈیموکریسی چل رہی ہے, گیم آف نمبر ہے, جس کے پاس نمبر ہے وہ تو گیم چینجر بن سکتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ بڑا کلسٹر کریٹ کر کے ایک بڑا پریشر پوائنٹ کریٹ کر رہے ہو. جب تک آپ پریشر پوائنٹ نہیں کریٹ کر رہے ہو تو آپ کی جسٹ ٹاک از چیپ, کیونکہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہے. اگر آپ اپنا کلسٹر نہیں بنا رہے ہو, آپ اپنے آپ کو ایک پریزنٹ نہیں کر رہے ہو ایک بڑے پلیٹ فارم کے لیے, ایک بڑی گیم کے لیے, ایک بڑی وار کے لیے, تو سوری ٹو سے آپ ابھی تک اس تزکیہ نفس سے ہی نہیں نکلے ہو, آپ سیلف پیوریفیکیشن سے ہی نکلے ہو, جس کے وجہ سے آپ اپنے دوسروں کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ایک مسلمان بنتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی مسلم آئیڈینٹی کلیئر ہوتی ہے. جب ایک مسلمان کی مسلم آئیڈینٹی کلیئر ہوتی ہے تو وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا سیکٹ کیا ہے یا پھر اس کا پرپس کیا ہے, وہ ہر چیزوں کو ساتھ رائم لے کے چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے.